کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہوگی ٹیچر سے بات۔ تو چلیے جموں کشمیر لداخ کے کارگل سیکٹر قرید گاؤں کے محمد علی سر سے کرتے ہیں شکشا کی بات۔ محمد علی سر، آپ کا ایجوکیشن ریڈیو میں ہاردک سواگت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خورشید سر، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے ایجوکیشن ریڈیو کو سننے والے سبھی سامعین کو سلام، آداب، نمستے اور ست سری اکال کہنا چاہوں گا، اور جو موقع آج آپ نے مجھے فراہم کیا ہے کہ میں اتنے دور دراز علاقے میں بیٹھ کر مہاراشٹرا کے ٹیچروں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں، اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو یہ موقع دینے کے لیے میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایسے چینلز بنا کے ہم ٹیچروں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ایسے چینلز کو ضرور پروموٹ کریں اور ایسے چینلز کو آگے لے جانے کی بھرپور کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جموں کشمیر ہمارے بھارت کا سورگ یعنی جنت مانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ٹیچر کے لیے، اب جہاں کام کر رہے ہو کارگل میں، ایک ٹیچر کے لیے بچوں کو پڑھانا کتنا آسان یا پھر کتنا مشکل ہے؟ آسان اور مشکل ان دونوں باتوں کے لیے آپ کا ایکسپیرینس مہاراشٹر کے ٹیچر جاننا چاہیں گے۔ جی، آپ نے کہا کہ لداخ ایک خوبصورت جگہ ہے، اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ لداخ میں 2 ڈسٹرکٹس ہیں، ایک کا نام لیہ اور دوسرے کا نام کرگل، اور میں کرگل سے بلانگ کرتا ہوں۔ کرگل میں بھی بہت سارے اسکولس ایسے ہیں جو شہر سے کافی دور ہیں، اور ایسے ہی ایک اسکول پہ جس کا نام گورنمنٹ مڈل اسکول کرت ہے، میں وہاں پہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں۔ مجھے اپنے گھر سے اسکول تک پہنچنے کے لیے ہر روز لگ بھگ 1 سے 1.5 گھنٹہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور ایسے ہی شام کو جب میں واپس آتا ہوں تو 1-1.5 گھنٹہ مجھے گھر تک پہنچنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جس اسکول پہ میں کام کر رہا ہوں وہ کتنا دور ہے۔ جس گاؤں میں یہ اسکول سچویٹڈ ہے، اس گاؤں میں 2016 میں جب یہ پروجیکٹ لیا گیا، اس وقت نہ ہی وہاں پہ اچھی روڈ کنیکٹیویٹی تھی، نہ ہی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز اویلیبل تھی اچھی، اور موبائل نیٹ ورک تو بالکل تھا ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی اس اسکول کو لیا گیا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو دور دراز علاقوں میں اسکولس ہیں، کیا وہاں پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ شہر میں جو اسکولس ہیں اور جو گاؤں میں اسکولس ہیں، ان دونوں میں جو ڈفرینسز بہت زیادہ آ گئے تھے، کیا ان کو کم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو انہی کچھ تھاٹس کے ساتھ ہم نے اس اسکول کو ایز اے پروجیکٹ کے لیے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، اور ہم اس پہ کام کرنے لگے 2016 سے۔ جیسا کہ آپ کا کویشچن تھا کہ پڑھانا آسان ہے یا مشکل، تو اس کے ریگارڈنگ میں کہنا چاہوں گا پڑھانا بہت آسان بھی ہے اور پڑھانا بہت مشکل بھی، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسکول کا ایجوکیشن سسٹم کیسے کام کر رہا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم سے میری مراد ہے، ایز وی آل نو دیٹ ایجوکیشن از آ ٹرائی پولر سسٹم، جس میں آپ کے ٹیچرس ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے پیرنٹس ہیں۔ جب تک یہ تینوں مل کے
کام نہ کریں تب تک پڑھانا بھی اور بچوں کی پڑھائی بھی، یہ دونوں چیزیں مشکل رہتی ہیں. لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر تینوں پلرز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس، یہ سب مل کے ایک کوآرڈینیشن میں اگر کام کریں تو اس وقت ٹیچرز کے لیے پڑھانا بھی آسان رہتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا بھی آسان رہتا ہے. فار ایگزامپل، اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے لیکن اگر اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس وقت ٹیچرز کو پڑھانے میں بہت مشکل رہتی ہے. یا پھر اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن اگر گھر پہ اسے وہ انوائرمنٹ اویلیبل نہ ہو، وہ سپورٹ اسے اگر نہ ملے جس میں وہ اچھے سے پڑھائی کر سکے، تو اس وقت بھی ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ پڑھانا اور پڑھائی بچوں کی، یہ دونوں چیزیں مشکل رہتی ہیں. لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کا ٹیچر بھی اچھے سے پڑھا رہا ہے، اسٹوڈنٹ بھی پڑھنا چاہ رہا ہے اور گھر میں اگر اسے فل سپورٹ مل رہا ہے تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اچھے سے پڑھ رہا ہے اور ٹیچر بھی خوشی سے پڑھا رہا ہے. تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، ہم یہ رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ جب تک یہ تینوں پلرس ایجوکیشن کے ایک دوسرے کے کوآرڈینیشن میں اچھے سے کام نہ کریں تب تک جو ہے پڑھانا اور پڑھائی بچوں کی دونوں مشکل رہتی ہے. ہاں، کچھ ایکسیپشنل کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی اسکول پہ کوئی ٹیچرس اچھے سے نہیں پڑھا رہا ہے، یا پھر کوئی اسٹوڈنٹ فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے یا فزیکل پرابلمس کی وجہ سے یا سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹیچرس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان بچوں کو فائنینشلی سپورٹ کر کے یا پھر سائیکولوجیکلی انہیں موٹیویٹ کر کے ان بچوں کو بھی مین اسٹریم لائن میں لانے کی کوشش وہ کرتے ہیں، جس میں وہ 100% نہیں تو کم از کم 70-80% تک کامیاب رہتے ہیں. تو یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں، لیکن جنرلی ہم جب دیکھتے ہیں تو وہی جو ہم کہہ رہے تھے کہ ٹرائی پولر سسٹم، اور جب تک یہ تینوں پلرس کام نہ کریں تب تک ہم ایسے ریزلٹس کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں جو ہم ایکچولی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں ہمیں دکھائی دے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ سارے ٹیچرس، سارے اسٹوڈنٹس اور سارے پیرنٹس مل کے اس ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی پڑھائی اچھے سے ہو اور ہمارے ٹیچرس کو بھی جو ہے اتنا پرابلم فیس نہ کرنا پڑے جو وہ اسکول میں ایکچول گراؤنڈ لیول پہ فیس کرتے ہیں. جی، بہت ہی مہتوپورن بات کہی ہے آپ نے. مہاراشٹر میں 70% سے ادھک سرکاری اسکولوں میں سے چھاتر کم ہو رہے ہیں. ان کا آکرشن پرائیویٹ اسکول یا پھر انگریزی میڈیم ہے. کیا جموں کشمیر میں بھی سرکاری اسکولوں کی یہی حالت ہے؟ اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور ہمیں سرکاری اسکولوں کو بچانے کے لیے شکشک کی بھومکا کیا ہوگی؟ ذرا آپ اس پر کچھ صلاح دیں. جو یہ گورنمنٹ اسکولس میں انرولمنٹ کم ہونے کی سمسیا ہے وہ صرف آپ کے شیتر تک نہیں ہے سر، کئی راجیوں میں یہی سمسیا پیش آ رہی ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں ایڈمیشن دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور گورنمنٹ اسکولس میں زیادہ تر وہی بچے آتے ہیں جن کے پیرنٹس فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہوتے ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کمیونٹی اور پیرنٹس گورنمنٹ اسکولس کو چھوڑ کر پرائیویٹ اسکولس کی طرف جاتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسکولس کے کمپیریزن میں گورنمنٹ اسکولس میں بہت سارے اسکیمز اویلیبل ہیں، جیسے کہ فری مڈ ڈے میل، فری ڈسٹریبیوشن آف بکس،
فری یونیفارم، ایسے ہی بہت ساری اسکیمز جو ہیں گورنمنٹ اسکولس میں چلتی رہتی ہیں. لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود بھی اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیج رہے ہیں تو اس پہ ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ کیوں کر یہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس گورنمنٹ اسکولس کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. مان لیجئے ایک باغ ہے اور اس باغ میں بہت سارے پھول ہیں، لیکن اس باغ میں ایک پھول ایسا ہے جو سب سے الگ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا ہے. اس کی شہد بہت میٹھی ہے اور اس کی مہک سب سے لبھاونی ہے. تو اگر کوئی مدھو مکھی اس باغ میں آتی ہے، اوبویسلی وہ اسی پھول پہ بیٹھے گی جو سب سے الگ ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے سرکاری اسکولوں کو اتنا اچھا نہ کریں، سب سے الگ نہ کریں، اس میں سارے فیسلٹیز پرووائڈ نہ کریں، اس کے ایجوکیشن سسٹم کو اچھا نہ کریں اور وہاں ایسا ماحول پیدا نہ کریں کہ جہاں بچے آ کے کچھ سیکھیں اور اس اسکول کو انجوائے کریں، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کا بھی سوچیں گے. تو جب اس پروجیکٹ کو میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اسی ٹائم میرا سوچنا یہی تھا کہ میں پیرنٹس کو جا کے یا کمیونٹی کو جا کے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجیں، بلکہ میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسا کروں کہ جسے دیکھ کر وہ خود پرائیویٹ اسکولس کو چھوڑ کر سرکاری اسکولوں کی طرف آئے. تو اس میں ماشاء اللہ کامیاب رہا اور جو کمیونٹی تھی جو پہلے اسکول کو اتنا اٹینشن نہیں دیتی تھی کیونکہ یہ گورنمنٹ اسکول ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو کمیونٹی ہے وہ اس اسکول کے بارے میں اچھے سے جانتی ہے اور ہمیشہ تیار رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس اسکول کی مدد کی جائے. اور جب بھی اسٹاف کو یا اسکول کو کمیونٹی کی ضرورت ہو تو وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. پر میرے کہنے کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ سارے گورنمنٹ اسکولس کو آباد کیا جائے اور سارے پرائیویٹ اسکولس کو بند کیا جائے، بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کی ہی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. شاید اگر پرائیویٹ اسکولس نہ ہوتے تو آج سرکاری اسکولوں میں جو ٹیچرس ہیں وہ اس لیول پہ جا کے ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے کہ جہاں آج ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ شاید پرائیویٹ اسکولس کی وجہ سے ہی ہے کہ آج ہمارے گورنمنٹ اسکولس بھی اچھے ہو رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولس بھی ایسے ہی پھلے پھولیں اور ہم سب کو موٹیویٹ کرتے رہیں کہ ہم بھی اپنے ایجوکیشن سسٹم کو گورنمنٹ اسکولس میں ان کے لیول تک لے جانے کی کوشش کریں یا پھر ان سے بھی بہتر پرفارمنس کرنے کی کوشش کریں. تو جب تک یہ کمپٹیشن چلتا رہے گا، اوبویسلی چاہے وہ پرائیویٹ اسکولس ہوں یا گورنمنٹ اسکولس ہوں، وہ اچھے ہوتے رہیں گے اور اس کا فائدہ اس بچے کو ملے گا جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے یا پھر گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے. آخرکار بچے تو سارے ہمارے ہی ہیں، اس لیے ہمیں اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے اسکول کو بہترین بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دل و جان سے کمپٹیشن کرتے رہنا چاہیے. جی صحیح فرمایا آپ نے.
ہمارے مہاراشٹر میں ابھی ابھی مکھیہ منتری میری پاٹھشالہ سندر پاٹھشالہ ایسا ایک کمپٹیشن لیا گیا تھا جو کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولوں کے بیچ میں ہوا تھا، اور ایک دم صحیح تھا یہ۔ مہاراشٹر کے ہر ضلع میں بہت ساری بھاشائیں ہیں، اور ان بھاشاؤں کا جو پرینام ہوتا ہے وہ بچوں کے پڑھائی پر بھی ہوتا ہے۔ تو کیا کشمیر یا کارگل چھیتر میں بھی انیک بھاشائیں بولی جاتی ہے؟ آپ نے لینگویج ڈیولپمنٹ پر بہت سارا کام کیا ہے، تو آپ اپنے اسکول میں چھاتروں کی بھاشا وکاس کے لیے، لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے کیا انوویشنس کیے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں آپ ہم جاننا چاہیں گے؟ جی ہاں خورشید سر، ہمارے یہاں پہ بھی وبھن بھاشائیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہمارے بچے اردو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک پرومیننٹ لوکل لینگویج بھی ہے جو ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، تو ہمیں بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کے باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے اسکولس میں الگ الگ بھاشائیں بولنے والے اسٹوڈنٹس شاید ایڈمیشن لیتے ہوں گے، جس کی وجہ سے شاید آپ کو بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہوگی۔ اور رہی بات لینگویج ڈیولپمنٹ کو لے کر ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جب ہم کلاسز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور کوئی ٹاپک یا کوئی کنٹینٹ بک میں سے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، تو اس وقت ہم یوزولی مدر ٹنگ کا یا پھر اردو، ہندی ایسی بھاشاؤں کا استعمال کر کے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور بچہ سمجھ بھی لیتا ہے کہ کنٹینٹ میں کہا گیا کیا ہے۔ لیکن ایٹ دا ٹائم آف ایگزامینیشن ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ جو بچے نے سمجھا ہے وہ اسے اپنے آنسر شیٹ پہ لکھ نہیں پاتا، کیونکہ بچے باؤنڈڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آنسرس کو انگلش میں لکھیں۔ یہاں آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے محنت کی ہے اس کا وہ فائدہ حاصل ہم نہیں کر پا رہے ہیں جس کا ہم نے سوچا تھا۔ تو اسی چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہم اپنے اسکول میں لینگویج کلاسز چلاتے ہیں۔ یہ جو لینگویج کلاسز ہوتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ میں ہم کرتے ہیں، اور ہر گریڈ کے بچوں کو ہم ان کے لیول کے حساب سے انگلش کے ورڈز ہوں یا فریزز ہوں، یہ سینٹنسز ہوں، تو ایسی چیزیں ہم ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک الگ سلیبس بنا کے رکھا ہے تاکہ ہم ہر گریڈ کے بچے کو ان کے لیول کے حساب سے انگلش لینگویج کے ساتھ فیملیئر ہونے کا موقع دے سکیں۔ پہلے یہ کلاسز 5 منٹ کے ہوا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم نے دیکھا کہ اس کا رزلٹ کافی اچھا آ رہا ہے، تو ابھی یہ پیریڈ جو ہیں اسکول میں کم از کم 25 منٹ کے لیے چلائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بچہ کلاس میں سیکھتا ہے وہ اسے اپنے ڈیلی لائف میں بھی استعمال کرے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں میں انگلش لینگویج کو لے کر اتنا ڈر نہیں رہتا جتنا کہ ہم پہلے دیکھتے تھے۔ چھاتروں کے بھاشا وکاس کے لیے کافی اچھے پریاس آپ نے کیے ہیں علی صاحب، بہت بہت آپ کو بدھائی۔ Our teachers are our heroes of nation، ایسا بھارت دیش کا شکشا منترالیہ مانتا ہے۔ محمد علی سر، آپ بھی ابھی فی الحال کارگل کے نیشنل ٹیچرس، نیشنل ہیرو ہو، ایجوکیشن ہیرو ہو، تو آپ کی نظر سے دیش کو مضبوط بنانے والے ٹیچرس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ آپ ہمارے مہاراشٹر کے ٹیچر کے ساتھ ساجھا کریں۔ ہمیں کوئی نیشنل ہیرو نہیں ہوں سر، میں ایک عام سا انسان ہوں،
اور میرے زندگی کے کچھ ایمس ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ اچھے کام کر کے جانے چاہیے، اور جو ڈیوٹی مجھے دی گئی ہے کہ جس کے لیے مجھے سیلری ملتی ہے، میں اس کام کو اچھے سے کروں اور جتنا پاسبل ہو محنت سے کروں۔ 2021 میں آپ کو بھی نیشنل ایوارڈ ملا ہے، اور اوبویسلی آپ نے اسکول پہ اچھا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ نیشنل ایوارڈ ملا تھا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بار پھر سے کانگریچولیشنز کہنا چاہوں گا، اور ساتھ میں آپ کو آگے کے لیے بیسٹ وشز بھی دینا چاہوں گا۔ آپ ہی کی طرح ہم بھی اپنے اسکول میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ان کاموں کے لیے کوئی نیشنل ایوارڈ یا اسٹیٹ ایوارڈ بھی مل سکتا ہے، بلکہ میرا ایم یہ تھا کہ میں کسی طرح ایجوکیشن سسٹم میں کوئی بہتر کام کرنے کی کوشش کروں، اس میں کوئی ریفارم لانے کی کوشش کروں۔ تو انہی مقاصد کے ساتھ میں نے اپنے اسکول پہ جو بھی مجھ سے بن پاتا تھا، مجھ سے ہو پاتا تھا، میں وہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، کہ جس کو بعد میں ہمارے ہائر اتھارٹیز نے ریکوگنائز کیا، اور انہی کی وجہ سے میں یہ ایوارڈز حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ ادروائز شاید میں کبھی وہ فارمز نہیں بھرتا اگر میرے ہائر اتھارٹیز مجھے نہ کہتے کہ مجھے یہ فارمز بھرنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صرف وہ ٹیچرز نہیں کہ جنہوں نے نیشنل ایوارڈ حاصل کیا ہے، بلکہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو اپنے تن من دھن سے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ شاید ہم سے بھی زیادہ بہترین ہیں، ہم سے بھی زیادہ اچھے ہیں، لیکن یہ فارچون کی بات تھی کہ ہمیں ریکوگنیشن ملی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کبھی ریکوگنیشن نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو انہیں بھی کبھی نہ کبھی کوئی ایوارڈ یا کوئی ریکوگنیشن ضرور ملے گی۔ تو وہ سبھی ٹیچرز جو اس چیز میں جڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اس ایجوکیشن سسٹم کو اور بہتر کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے، اس میں اچھے اچھے ریفارمز لانے ہیں، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ سارے میرے لیے ماڈل ٹیچرز ہیں، وہ سبھی میرے لیے قابل عزت ٹیچرز ہیں، اور ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی محنت ایسے ہی کرتے رہیں، ایسے ہی اپنا جتنا آپ سے بن پاتا ہے کوشش کرتے رہیں، اور اس ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے میں لگے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اس ایجوکیشن سسٹم کو اور بہتر اور اچھا ضرور 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 کریں گے۔ جو آپ پوچھ رہے ہو کہ ایک اچھا ٹیچر یا ایک اچھے ٹیچر میں کیا کیا کوالٹیز ہونے چاہیے، تو ہر ٹیچر کا اپنا ایک پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، تو میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤں گا کہ کون سا ٹیچر اچھا ہے یا کون سا ٹیچر برا ہے، لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، میرے لیے سب سے بہترین ٹیچر وہ ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اگر وہ یہ کہے کہ شاید میرے پڑھانے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، مجھے دوسرے طریقے سے بچے کو پڑھانا چاہیے تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ پائے۔ تو اگر ایک ٹیچر میں یہ سوچ ہو کہ بچے میں کمی نہیں ہے، بلکہ شاید میرے پڑھانے میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، تو ایسے ٹیچر کو میں سب سے اچھا ٹیچر
مانتا ہوں۔ محمد علی سر، آپ کے ساتھ ایجوکیشن ریڈیو کو بات کر کے بہت ہی دل کو سکون ملا ہے، پریرنا ملی ہے، انسپائرنگ مومنٹس آپ سے جان لیے گئے ہیں، تو بہت ہی ارجت ہوئے ہیں ہمارے مہاراشٹر کے ٹیچرز اور بچے بھی۔ تو آپ آخری میں ہمارے ٹیچرز، چھاتروں کے لیے، پالکوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اور ساتھ میں ایک ہی چھوٹا سا کشمیری سانگ بھی ہم سننا چاہیں گے۔ تو لاسٹ میں ٹیچر کمیونٹی کے لیے میرا میسیج یہ رہے گا سر کہ کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے کہ جس میں ٹیچرز کی عزت نہ کی گئی ہو، ان کو ان کے کام کے لیے سراہا نہ گیا ہو۔ ایک ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا کہ ٹیچرز کی سوسائٹی میں بہت رسپیکٹ ہوا کرتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اب زمانہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ ٹیچرز کی عزت نہیں کی جاتی، اتنی عزت نہیں کی جاتی جتنا ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو ہم سبھی ٹیچرز کو مل کے اتنی محنت کرنی ہوگی، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اتنا زیادہ اچھا کرنا ہوگا کہ ایک بار پھر سے وہ رسپیکٹ جو ہم نے کہیں پہ کھو دی ہے اس کو دوبارہ ہم ریگین کریں، اور سوسائٹی میں ٹیچر کو بھی اتنی ہی رسپیکٹ دی جائے جتنا دوسرے پروفیشن میں کام کر رہے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ تو ہم سب مل کے یہ کام انشاءاللہ ضرور کریں گے اور اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ لاسٹ میں جو آپ نے گانے کی فرمائش کی ہے، میں اتنا اچھا سنگر نہیں ہوں سر کہ کوئی گانا گا پاؤں، لیکن 2 لائن آپ کے لیے میں ایک نظم سے گا لیتا ہوں، جو نظم اقبال کی ہے اور جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ تو یہ 2 لائنز تھے سر جو میں آپ کے لیے گا رہا تھا، اور اس سے آگے میں شاید نہیں گا سکتا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے رخصت ہونا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں پھر موقع ملے تو ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، اور اگر کہیں پہ اگر آپ کو یہ لگے کہ میں نے کوئی بات اچھی نہیں کی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رچناتمک اور الگ سوچ کے لیے شری محمد علی کو بطور شکشک راشٹریہ پرسکار 2021 سے سمانت کیا جاتا ہے۔ دیش کے راشٹرپتی رام ناتھ کووند جی بھی ٹیچرز پر جتاتے ہیں وشواس۔ میرا یہ وشواس اور بھی مضبوط ہوتا ہے کہ بھاوی پیڑھیوں کا نرمان ہمارے سیوگی شکشکوں کے ہاتھوں میں سرکشت ہے۔ لداخ، کارگل کنور سے شری محمد علی۔ ایجوکیشن ریڈیو پہ ہمیشہ ہوگی شکشا کی بات، تو ہمیشہ بنے رہیے گا ایجوکیشن ریڈیو کے ساتھ۔